السلام علیکم کلاس 6، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے اور آپ کی چھٹیاں بھی اچھی گزری ہوگی۔ بیٹے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیج نمبر 51 پر، اور وہ ہے محنت کی عظمت۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ محنت کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور محنت کرنے والوں کو کتنا بڑا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والے کے لیے بڑا درجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ محنت کرنے والے کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ محنت کرنے والے کے لیے کو کسی قسم کی کام کرنے میں یا اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنی تنگ دستی کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں تمہارے پاس کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک دری ہے اور ایک پیالہ ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی اس سے کہتے ہیں کہ وہ دری اور پیالہ لے کر آؤ، اور وہ اس کو جو ہے تو صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ کون اسے خریدے گا۔ تو ایک صحابی جو ہے وہ دونوں چیزوں کو جو ہے 2 درہم میں خرید لیتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی اس سے ایک درہم کا اس سے آٹا لے جانے کے لیے کہتے ہیں کہ 1 درہم کا آٹا، آدھے پیسوں کا آٹا اپنے گھر لے جاؤ اور آدھے پیسوں سے جا کے کلہاڑی اور رسی خرید کر لے کر آؤ۔ پھر جو ہے وہ آدمی جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور ایک کلہاڑی اور ایک جو ہے رسی خرید کر لاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اسے اپنے ہاتھوں سے اس میں ایک لکڑی کا دستہ ٹھوکتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اب جاؤ، یہ رسی اور کلہاڑی لو اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچ کر پیسے کماؤ۔ اور کچھ دن کے بعد وہ آدمی جو ہے واپس آتا ہے، ہمارے پیارے نبی سے کو بتاتا ہے کہ اب میرے حالات پہلے سے کافی بہتر ہیں اور میرے پاس کچھ پیسے بھی جمع ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی سے کہتے ہیں کہ جتنا اللہ جاؤ تو میں اسی طرح محنت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں مزید برکت ڈالے۔ اور بتاتے ہیں کہ جو شخص محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے کام میں برکت بھی ڈالتے ہیں اور اس کے لیے کامیابی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی خود بھی محنت کرنے کو پسند کرتے تھے، اپنے تمام کام خود کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے جوتوں کی مرمت بھی خود کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تو ہمارے پیارے نبی نے مزدوروں کی بجائے خود جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے مسجد کو تعمیر کروایا، صحابہ کرام کی مدد کے ساتھ۔ اور صحابہ کرام نے ان سے درخواست بھی کی کہ آپ جو ہے آپ کا کام نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں، آپ چھوڑ دیں، ہم خود کر لیں گے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے ان کی صحابہ کرام کی درخواست کو قبول نہ کیا اور خود مسجد نبوی بنانے میں خود جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خود محنت کر کے مسجد نبوی تعمیر کی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی نامور لوگ ہیں، جتنے بھی مشہور لوگ ہیں، وہ صرف اپنی محنت کی وجہ سے نامور ہوئے ہیں، محنت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جب تک انہوں نے محنت نہیں کی تو تب تک وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ ہمارے اپنے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے طالب علمی سے یعنی کہ بچپن سے ہی پڑھائی جب وہ پڑھتے تھے تب سے ہی محنت کرنے کے شوقین تھے، تو وہ انتھک محنت کرتے تھے۔ بہت زیادہ محنت کرنے پر ان کی بہن جو تھی وہ ان کو منع بھی کرتی تھی کہ اتنی زیادہ محنت نہ کرو، اتنی زیادہ جو ہے رات دیر تک پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، تو ان کی بڑی بہن ان کو زیادہ محنت کرنے سے روکتی بھی تھی کہ اتنا زیادہ دیر تک محنت نہ کیا کرو۔ تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے تھے کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے بھی یہی پیغام دیا کہ وہ صرف کام اور کام ہی کو اپنی کامیابی کا راستہ بنائے، کام کریں گے ہی تب ہی ان کو کامیابی ملے گی اور وہ کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جتنی بھی ہماری جو سہولتیں ملی ہیں، جو آسائشیں ملی ہیں، جو رونقیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، وہ صرف انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں جنہوں نے محنت کی اور ہمارے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں جو کہ ہمیں اب جا کے فائدہ دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، انسان کو عبادت کے لیے اور محنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو انسان محنت نہیں کرتا، جو انسان کام کرنے میں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں آر محسوس کرتا ہے یعنی کہ شرم محسوس کرتا ہے، وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کامیاب ہے جو خود محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اپنا جو ہے حلال رزق کماتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شخص ہی کامیاب ہوگا جو محنت کرے گا۔ ٹھیک ہے، محنت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے اور محنت میں ہی عظمت ہے۔ محنت جو ہے وہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں آپ کو جو ہے ورڈز دیے گئے ہیں، آپ کو جو ہوم ورک ہے، آپ کو ہوم ورک اس طرح سے کہ آپ کو پیج نمبر 54 پر آپ کو ورڈز دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی جمع لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، واحد لکھنی ہے، آپ کو ورڈز دیے گئے ہیں، ان کی آپ نے واحد لکھنی ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے ایجادات، ذرائع، حالات، اصحاب، واقعات، سہولیات۔ آپ نے ان الفاظ کے واحد لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو بلینکس دی گئی ہیں کہ آپ نے اس میں بلینکس کو فل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، خالی جگہوں کو موضوع الفاظ کے ساتھ پر کرنا ہے۔ آپ نے چیپٹر کو پڑھنا ہے اور چیپٹر کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان چیپٹر میں سے ہی آپ نے ان بلینکس کو فل کر کے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ آپ کو کوشچن دیا گیا ہے مذکر مؤنث کا،
آپ مذکر مؤنث جو ہے دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حقیقی، مطلب کہ جس کو ہم لڑکا لڑکی اور اس طرح سے بھی انسان کے اس میں پہچانتے ہیں، انسان اور حیوان اور اس میں، ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی ہے جو بندر بندریا وغیرہ۔ دوسری ہوتی ہے غیر حقیقی، یعنی کہ جو چیزوں میں ہوتی ہے، جیسے کہ پینسل جو ہے وہ مؤنث کہلاتی ہے اور قلم جو ہے وہ مذکر کہلاتا ہے، اسی طرح سے میز جو ہے وہ مذکر کہلاتا ہے، کرسی مؤنث کہلاتی ہے، ان کو غیر حقیقی مذکر مؤنث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ورڈز دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے کوشچن نمبر 6 ہے آپ کا، آپ نے ان میں سے کوشچن نمبر 6 کے آپ کے ورڈز دیے گئے ہیں مذکر اور مؤنث الفاظ، آپ نے ان الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ کر کے لکھنا ہے، مطلب مذکر الفاظ الگ سے کر کے لکھنے ہیں اور مؤنث الفاظ الگ سے کر کے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کوشچن نمبر 7 دیا گیا ہے کہ محنت کی عظمت، محنت کی برکت کے عنوان پر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، آپ نے چھوٹا سا ٹاپک لکھنا ہے، ایک پیراگراف لکھنا ہے جس میں آپ نے محنت کی عظمت کو ڈیفائن کرنا ہے کہ انسان جو محنت کرتا ہے اس کو کیسے کیسے کامیابی حاصل ہوتی ہے، محنت کی کیا عظمت ہوتی ہے، آپ نے اس کو ڈیفائن کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو کام سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔